ٹھیک ابھی شروع کریں. السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اگر مان لیا جائے کہ 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے تو ایک عام آدمی کو اس دن کیا کرنا چاہیے؟ قرآن حدیث سے اس کی منی کیا دلیل ملتی ہے؟ دیکھیے چاہے 12 ربیع الاول ہو یا سال کا کوئی بھی دن ہو تو ایک عام انسان کو وہی کرنا چاہیے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، جو صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، بہترین زمانے نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. ہم وہی کریں گے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو کوئی دن اگر ہم یہ دیکھیں کہ کوئی فلاں دن، کوئی دن سال بھر کا کوئی بھی دن کیوں نہ ہو، وہ دن میں ہم وہی کریں گے جو ہمیں سکھایا گیا. اور اسی طرح 12 ربیع الاول کے دن بھی ہمیں وہی کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کیا، اور وہ ہے کہ باقی دنوں کی طرح عمل کرنا ہے. باقی دنوں کی طرح عمل کرنا ہے. جی آپ کے ایک حساب سے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، میرے حساب سے تو جو قرآن حدیث میں وہی کرنا چاہیے، لیکن یہ اکثریت جو بریلویوں کی ہے، ان لوگوں نے برصغیر ہند و پاک اور دوسری جگہوں میں اتنا ہنگامہ مچایا ہوا ہے کہ عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم محبت کرتے ہیں رسول سے کہ نہیں. یہ لوگ اتنا تعزیہ نکال رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں، گھر سجا رہے ہیں، نئے کپڑے بنا رہے ہیں، کھانا پینا کھا رہے ہیں، دوسروں کو کھلا رہے ہیں، مانے بہت خوش نظر آ رہے ہیں. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے اس بات کی. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پاکستان اور ہندوستان میں سب سے زیادہ انہی کی اکثریت ہے، تو یہاں پر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیے اس میں دیکھیے اکثریت جو ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی دلیل نہیں ہے ہم سب کے لیے کہ زیادہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر ویسے دیکھیں گے تو آج زیادہ لوگ تو بے نمازی ہے. اب کیا ہم سب کو گلٹی فیل کرے ارے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، لوگ بے نمازی ہے؟ تو زیادہ لوگ تو کبھی دلیل نہیں ہے. اب دنیا کے جی اندر جی ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب دنیا کی اکثریت یہ مانتی تھی زمین چپٹی ہے، لیکن وہ زمانے میں بھی زمین چپٹی نہیں تھی. تو ہمارے لیے دلیل کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں کیا ہے. اور اس میں کوئی بھی انسان کو بلکہ ایسے موقع پر استعمال کرنا چاہیے. لوگوں کو ہم باتیں بتائیں، صحیح کیا چیز ہے وہ بتائیں اور انفارمیشن پہنچائیں. کیونکہ بہت سارے لوگ چیزیں کرتے ہیں جذبے سے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے. جی جی شیخ جی. صاحب. اچھا ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں، تمام نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں. البتہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم فالو کرتے ہیں، لیکن بحیثیت نبی ان پر بھی ہمارا ایمان ہے اور پہلے کے انبیاء پر بھی ہمارا ایمان ہے. لیکن عیسائی لوگ جس طرح سے مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم تو نہیں مانتے نا. تو اس جی کی بنیاد پر کوئی یہ کہے کہ یہ لوگ عیسیٰ کو مانتے ہی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ غلط بات ہے. پوری عیسائی قوم عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح مان رہی ہے، جس طرح پیش کر رہی ہے، ہم اس طرح نہیں مانتے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارا یقین یہ ہے کہ سب سے بہتر طریقے پہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اس روئے زمین پہ ہم ہیں، مسلمان ہیں. باقی پوری عیسائی قوم جس انداز سے عیسیٰ علیہ السلام کو مان رہی ہے وہ حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہی، لیکن ہم مان رہے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے. تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ ان کو ماننے کا جو طریقہ ہونا چاہیے قرآن و حدیث کے مطابق اس طریقے پر ماننا ہے. محبت کے اظہار کا بھی وہی طریقہ ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث میں ہے. تو ہمیں اللہ کے کسی سے بھی محبت کے تقاضے کیا ہوتے ہیں کہ ان کے فرامین پر عمل کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس پہ عمل کیا جائے، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بنا لی جائیں جو خود ہمارے محبوب کے خلاف ہو، ہمارے محبوب نے جسے منع کیا ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات بنانے سے، ایجاد کرنے سے منع فرمایا. جس بات سے ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے اس بات کو کرنا یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت کے منافی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ آئیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے گا کہ یہ بھی ہماری امت کے لوگ ہیں. تو کہا جائے گا کہ تو فرشتے ان کو ہٹا دیں گے. تو سوال ہوگا تو فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کتنی نئی چیزیں ایجاد کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے تو کہیں گے کہ سحقن سحقن لمن غیر آبادی، سحقن سحقن لمن بدل آبادی، بعض روایتوں میں غیر آبادی، کہ ان لوگوں کو ہٹاؤ یہاں سے، ان لوگوں نے میرے بعد چینج کر دیا، دین کو بدل دیا، تبدیل کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوں گے اس محبت سے، یعنی محبت کا جو یہ طریقہ ہے اس سے ہمارے نبی خوش نہیں ہوں گے.
بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوں گے. اس لیے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو وہ طریقہ اپنائیے جو صحابہ کرام نے اپنایا تھا، وہ طریقہ اپنائیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم دی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیے، سنائیے، بتائیے، نماز پڑھیے، لوگوں کو سکھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے واقعات بتائیے. یہ محبت کا طریقہ ہے. جی جی بالکل صحیح. اچھا، یہاں ایک اہم بات یہ یاد رکھیں، ایک بنیادی بات یہ یاد رکھیں کہ محبت کرنے کا یہ معنی نہیں ہے یعنی کہ آپ کا اس کے محبت کرنے کی وجہ سے آپ کا غلط عمل بھی دلیل بن جائے. یعنی آپ کو محبت ہے، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ محبت ہے، تو آپ اس محبت کے لیے کوئی غلط عمل کریں تو چونکہ آپ محبت کر رہے ہیں اس لیے وہ عمل صحیح ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس شیخ کفایت نے بتایا نا عیسائیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے غلو کا ذکر ہے کہ ان کو ابن اللہ وہ کہتے ہیں، یہ تذکرہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کی عیسیٰ سے محبت کا انکار نہیں کیا ہے، لیکن اس محبت کے نتیجے میں جو غلط طریقہ ہے اس کا انکار کیا ہے. معلوم کیا ہوا؟ معلوم ہوا ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کو کسی ذات سے محبت ہو اور محبت ہوتے ہوئے وہ انتہائی غلط بلکہ کفر بلکہ شرک تک جا پہنچے. تو ہمیں اپنے بھائیوں کے بارے میں بعض دفعہ ایسا کہا جاتا ہے نہیں کہ جو لوگ فلاں ایسا کرتے ہیں وہ محبت نہیں ہے ان کو اللہ کے رسول. نہیں، اللہ کے رسول سے محبت ہے. ہمارے ان بھائیوں کو تھوڑی سی غلط فہمی ہے یا تھوڑا سمجھ کا فیر ہو گیا ہے. ان کے محبت کا رخ بدلنے کی ضرورت ہے. محبت انہیں اللہ کے رسول سے ہے جیسے ہم کو ہے اسے ان کو بھی ہے، جیسے عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ہے. لیکن اس محبت کا رخ چونکہ چینج تھا، جیسے یہاں چینج ہے، اس لیے غلطی اور مسٹیک یہاں ہو رہی ہے. بات صرف آپ کا خیر، شکریہ. جی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم لگ بھگ ایسی ہی ہے، ٹھیک سے مجھے یاد نہیں ہے، کہ اگر کوئی ایسا چیز کوئی ایجاد کرتا ہے جس سے کہ لوگوں کو فائدہ ہو، لوگوں میں بالکل وہ مشہور ہو گیا ہو، لوگوں کو فائدہ ہو پہنچ رہا ہو، تو یہ چیز صحیح ہے اور اس کا ثواب بھی ملتا ہے. تو ایسی کوئی حدیث ہے کیا؟ نہیں، ایسی حدیث نہیں ہے. ایسی حدیث نہیں ہے کہ کوئی حدیث ہے نا وہ یہ ہے، جو حدیث ہے نا وہ یہ ہے جو بتاتے ہیں بعض لوگ اس بارے میں بدعت حسنہ کے طور پر، بدعت حسنہ کے طور کے لیے یہ حدیث دیتے ہیں. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے صحیح سند سے. جی شیخ میں شیئر کر دوں اس کے بارے میں. من سن سنتن حسنہ، جو کوئی اچھا کام شروع کرے، فعمل بہا بعدہ، اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا، تو اسے اس کا اجر بھی ملے گا، اور جو کوئی اس پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی ملے گا، اور اس کا اجر کم بھی نہیں ہوگا. اور حدیث آگے ہے ومن سن سنت سیئہ، کہ جو ایک برا کام شروع کرے گا، فعمل بہا بعدہ، اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا، تو اسے اس کا گناہ بھی ملے گا، اور جو کوئی اس پر عمل کرے گا اس کا گناہ بھی ملے گا، ان کا گناہ کم بھی نہیں ہوگا. اب یہاں پہ کیا ہے بھائی آپ سوچو، جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ یہ اسٹریم شروع کیے، ہم لوگ ابھی زندگی میں اب اسٹریم شروع کیے، ہم لوگ سب مل رہے ہیں الحمدللہ، آپ سب آڈینس کے طور پہ شریک ہو رہے ہیں، اور ایک دن ہم سب کا انتقال ہونا ہے. اب انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ اسٹریم کا سلسلہ، یہ پروگرامز کا سلسلہ اس طرح سے آگے بھی کنٹینیو رہے، تو ہمیں امید ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اب گھر میں مثال کے طور پر کوئی شخص کوئی ایک اچھا کام شروع کرتا ہے، تو یہ حدیث کے تحت یہ بات نہیں کہی. لیکن مان لیجئے کسی نے کوئی برا کام شروع کیا، جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ ایک سسٹم بناتے ہیں کہ ہر سنیچر رات مووی دیکھیں گے. اب جتنی مووی خود دیکھے اتنا تو گناہ ملے گا، لیکن ان کے مرنے کے بعد بچوں نے سیکھ لیا ہاں سیٹرڈے رات مووی دیکھیں، اور ان کے مرنے کے بعد بچے دیکھ رہے ہیں موویز، تو شروع کرنے والے کو خود کا گناہ بھی ملے گا، اور انہیں دیکھ کر جتنے لوگوں نے شروع کیا ان کا گناہ بھی انہیں ملے گا، اور ان کا گناہ کم بھی نہیں ہوگا. لیکن اس حدیث میں کہیں یہ نہیں دیا ہے کہ بدعت کرنا اچھا ہے. بدعت تو وہی چیز ہے، کوئی بدعت شروع کرے گا اس کو بدعت کا خود کا گناہ بھی ملے گا، اسے دیکھ کر جتنے لوگ وہ کریں گے بدعت ان کا گناہ بھی اسے ملے گا. یہاں اس حدیث میں کہیں یہ نہیں دیا ہے کہ وہ بدعت شروع کرنے والے کو ثواب ملے گا. یہاں پہ ایک اچھا کام شروع کرنے والے کو ثواب ملے گا. کوئی بھی اچھا کام، اب گھر میں ہم کوئی چیز شروع کریں کہ چلو فجر بعد بیٹھیں گے قرآن پڑھیں گے، اب بچوں نے سسٹم سیکھ لیا، مرنے کے بعد بھی وہ بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں فجر بعد، ایک اچھی چیز، ایک وقت طے کر لیا کہ چلو ہم لوگ سب بیٹھ کر کے اسٹریم دیکھیں گے، اسلامک پروگرام دیکھیں گے، دینی اجتماع میں جائیں گے. اب جو چیز شروع کرتے ہیں اس کا ثواب ہم نے جتنا کیا وہ تو ملے گا، مرنے کے بعد ہمارے بعد جتنے لوگ کرتے رہیں گے وہ ثواب بھی ملتا رہے گا. یہاں یہ بات ہے.
जी शेख, आप कुछ इजाफा करना चाहेंगे? जैद भाई अगर जो इनका कोई काउंटर होता तो। नहीं, एक बात है, बाकी पहले ये जैद भाई साबित ने होना जो चाहिए कि जब किसी काम को हम अच्छा काम कह रहे हैं तो पहले उसे शरीयत की रोशनी में अच्छा काम, अच्छा अमल, अच्छी सुन्नत साबित होना चाहिए। जैसे जैद भाई ने जितनी मिसालें दी, शरीयत के दलाइल की रोशनी में, उमूमी दलाइल की रोशनी में ये अच्छे काम हैं। लेकिन एक अगर मिनट कोई दीन में, कोई नमाज में, कोई रोजे में अगर कोई बिदात का काम नया करता है तो क्या शरीयत की रोशनी में वो अच्छा काम हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर इस हदीस में वो नहीं आएगा। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जैद भाई ने जो हदीस पेश की है, मैं गुजारिश करूंगा कि जैद भाई सही मुस्लिम की हदीस पेश करें, हदीस नंबर 1017 अगर स्क्रीन पे ला सके तो 1017। असल में इब्ने माजा से जो भाई साहब ने जो सवाल किया ना, जमील भाई क्या नाम है, उन्होंने जो हदीस कोट किया, उस हदीस को पूरे पस मंजर से देखना बहुत जरूरी है। इब्ने माजा से जो हदीस जैद भाई ने पेश किया वो मुख्तसर है, उसका जो पस मंजर है, बैकग्राउंड है, वो इब्ने माजा में नहीं है। इसलिए हमें सही मुस्लिम से मुकम्मल हदीस देखनी होगी, तब बात क्लियर होगी। तो मुकम्मल हदीस अगर ला सकें तो लाएं, मेरे पास तो है, मैं अभी पढ़ देता हूँ, तो उससे बात बिल्कुल खुल जाएगी कि मामला क्या है। मुकम्मल हदीस है जी। उसके लास्ट मैं में शेयर ये कर दूं? है, हदीस में मन लास्ट सन्ना हिस्सा फिल है ये। इस्लाम सुन्नतन हसनतन ना, जी ये हदीस आ गई है, देखें इसमें। अब इसका खुलासा क्या है, ये जो हदीस है ना कि जो इस्लाम में अच्छा तरीका जारी करेगा तो उसको सवाब मिलेगा, बाद में जो लोग अमल करेंगे उनको भी सवाब मिलेगा। इब्ने माजा में तो सिर्फ ये लास्ट का हिस्सा है, लेकिन सही मुस्लिम में पूरा बैकग्राउंड है इसका कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों कहा। तो ऊपर से आप देखेंगे जो हदीस है, तो उसमें एक वाकया जिसका खुलासा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए जो नंगे पांव थे, उनके बदन पे ठीक से कपड़े नहीं थे, वो यानी गरीब लोग थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आए मस्जिद में, आसन में खुतबा दिया, और खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदके पर उभारा। आपने कहा तसद्दकू तसद्दकू, सदका करो सदका करो सदका करो। अब ये बातें सुनने के बाद जब आसन का एक हुक्म आ गया कि सदका करो, ये बातें सुनने के बाद सहाबे कराम, बाद रात में आता है कि बड़े आप ससम बहुत गुस्सा हो गए थे, तो सहाबे कराम थोड़ी देर के लिए परेशान हो गए। तो इस बीच में एक सहाबी उठते हैं, फजा रजुल मिनल अंसारी बिसूरतिन कादत कफहु ताजिज़ु अनहा। तो एक सहाबी उठते हैं और वो एक गट्ठर लेके आते हैं जिसको सही से उठा भी नहीं पा रहे थे वो, तो उसमें कुछ था सदका करने के लिए। तो उसके बाद में सुम्मा तताबा अन्नास, अब एक सहाबी हिम्मत करके आगे बढ़े, वो लाके सदका करते हैं। अब उनकी देखी देखा तताबा अन्नास, यानी तमाम दीगर सहाबे कराम भी दौड़ पड़ते हैं और सब ला के सदका करते हैं। तो शुरुआत की एक सहाबी ने अब उनकी देखे देखा सारे लोगों ने जो है वो अमल करना शुरू कर दिया। देखिए आज भी हम देखते हैं ना, आप कहीं डोनेशन के लिए जाएं, अपील करें, तो कोई एक आदमी आगे बढ़ता है तो सब लोग देना शुरू कर देते हैं। तो समझो जो स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है ना, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म मौजूद था, एक अपील मौजूद थी कि सदका करो। उस अपील पर सबसे पहले एक सहाबी ने लब्बैक कहा और ला के एक गट्ठर पेश किया, और उसकी बात देखी देखा दीगर सहाबे कराम भी गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शख्स की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सबसे पहले जिस आदमी ने ये काम किया, और उसको देख देख कर जिन लोगों ने भी ये काम किया, तो सबको सवाब मिलता रहेगा। बाद में जो लोग अमल करेंगे उसका, उस चीज का सवाब उनको तो मिलेगा भी, और जिसने शुरुआत की उसको भी मिलेगा। तो जब हम पूरे पस मंजर में इस हदीस को देखते हैं तो रिजल्ट सामने क्या आता है, ये नहीं इससे साबित होता है कि आप अपने मन से कोई नया तरीका इजाद कर ले। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म मौजूद है, उस हुक्म पर कोई अमल नहीं कर रहा है, आप अमल करवा दें, आप उस हुक्म को जारी कर दें, ये अच्छा तरीका है। अच्छे तरीका का मतलब नहीं कि आप अपने घर से बना दे अच्छा तरीका। अच्छे तरीका का मतलब ये है कि भाई जैसे दीन को कहते हैं अच्छा दीन, दीन के बारे में अच्छी चीज। अरे दीन के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा, इसका फैसला सिर्फ अल्लाह कर सकता है। आप कैसे कर सकते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा? आप कितने बड़े आलिम हो, लेकिन आपको कैसे पता आपको अच्छा लगता है इसका मतलब कि अल्लाह को भी अच्छा लगेगा? ये कैसे आप तय कर सकते हैं? तो ये जो हदीस है ना, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसन, वो इब्ने माजा से नहीं पढ़ना चाहिए, उसको सही बुखारी सही मुस्लिम से पढ़ना चाहिए, जिसमें पूरी हदीस मुकम्मल मौजूद है। तो उसमें नबी का एक हुक्म मौजूद था, उस हुक्म पर अमल किया, फिर अल्लाह के नबी ने उसकी तरफ इशारा किया जो अच्छा तरीका। तो अच्छा तरीका का मतलब नबी का, अल्लाह का, यानी शरीयत में जो अच्छे तरीके बताए गए हैं उस तरीके को नाफिज करता है, उस तरीके को कोई जारी करता है। तो अच्छा तरीके मतलब बना के, अपनी मन से बना के तरीका जारी करना नहीं, जो ऑलरेडी बना है दीन में, जो ऑलरेडी दीन में नया तरीका उसको जारी करना, तो सवाब मिलेगा। जैसे देखिए बहुत सारी मसाजिद में मगरिब से पहले सुन्नत नहीं पढ़ते लोग,
आज भी बहुत सारी मस्जिदों में आप देखेंगे मगरिब से पहले सुन्नत नहीं पढ़ते। अब कोई अल्लाह का बंदा जाए और मगरिब से पहले जो सुन्नत है उसको जारी कर दे कि भाई पढ़ना चाहिए, सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस से सुनाए और कई लोगों को पढ़ो, अब उसके बाद वो लोग मगरिब से पहले भी सुन्नत पढ़ना शुरू कर दें तो कहा जाएगा इसने अच्छा तरीका जारी किया। लेकिन ये अच्छा तरीका अपनी तरफ से इजाद करके जारी नहीं कर रहा है, बल्कि जो पहले से शरीयत में मौजूद है उसे जारी कर रहा है। तो यहाँ पे हदीस फिट होगी, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन। तो इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि अपनी तरफ से अच्छा बना के जारी कर दो, बल्कि मतलब ये है कि जो अच्छी बातें दीन में मौजूद है और कोई कहीं पे अमल नहीं हो रहा है, उन अच्छी बातों को उठाओ, उस पर अमल करवाओ। ये है अच्छा तरीका जारी करना, अपनी तरफ से बना के अच्छा तरीका जारी करना। ऐसी कोई हदीस मौजूद नहीं है जी। और बेहतरीन, जज़ाकल्लाह खैर।